حامدا و مصلی اما بعد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام۔ ہم اہلیان جلال کالونی، حمایت نگر، امت نگر جمعہ کی شب میں اپنے گھروں کی پراپرٹی کے فکر میں مسجد عثمانی میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے جائیداد کی اور گھروں کے سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پورے علاقے کو ہر طرح سے عافیت اور مصیبت سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ حکومت کی طرف سے جو نقشہ پیش کیا گیا اس پر سبھی فکر مند ہے۔ اس ناحیے سے الحمدللہ کل تمام ہی محلے والے مسجد میں جمع ہوئے اور مختلف گوشوں اور الگ الگ ناحیوں سے اس موضوع پر گفتگو کی۔ تمام کی گفتگو کا جو لب لباب تھا، تمام کی گفتگو کا جو پہلو تھا وہ یہی کہ بھائی ہماری اس پراپرٹی، ہماری اس جائیداد اور ہمارے گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو اللہ مامون اور محفوظ رکھے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرے، آسمانی اور سلطانی ہر نقصان سے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے اور تمام گھروں میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ اپنی جائیداد، اپنی گھر بار کی فکر میں سب جمع ہو گئے، نئے نئے چہرے بھی نظر آئے۔ ایسے افراد سے بھی کل سامنا ہوا جن کو شاید پہلی مرتبہ دیکھ سکے۔ اچھی بات ہے، اپنی جائیداد اور پراپرٹی گھر بار کے سلسلے میں سب فکر مند ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ محترم بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ چنانچہ یوں آیا ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں کعبہ محترم آباد رہے گا، محفوظ و مامون رہے گا، دنیا آباد رہے گی۔ یوں ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب کعبے کو ڈھا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، ایک کالا حبشی جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہوگی، وہ خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہوگا اور اس کی ایک ایک اینٹ گرا رہا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخر میں خانہ کعبہ بھی قیامت سے قریب خانہ کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا، اور جب خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا تو دنیا اختتام پذیر ہوگی، ختم کے قریب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اور اس کی آبادی کو دنیا کے قیام کا سبب، یعنی جب تک خانہ کعبہ آباد ہے تب تک قائم ہے، دنیا قائم۔ جب خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا، دنیا ویران ہو جائے گی۔ اور یاد رکھے، جب تک دنیا کی مساجد آباد ہوگی، خانہ کعبہ آباد رہے گا، اور جب دنیا کی مسجدیں ویران ہو جائے گی، خانہ کعبہ بھی ویران ہوگا۔ تو دنیا کی مسجدوں کا آباد رہنا خانہ کعبہ کی آبادی، اور خانہ کعبہ کی آبادی دنیا کا قیام، دنیا کی آباد رہنے کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں اور ان کی آبادی کی فکر کریں۔ سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ، جو ابھی قریب کے ایک بہت عظیم الشان عالم دین گزرے ہیں، اور جو عرب و عجم پوری دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا برما کا سفر ہوا، شاید 40-50 سال پرانی بات ہوگی۔
تو وہاں دیکھا بازار سے گزرے، مارکیٹ سے گزرے، مسلمانوں کی دکانیں آباد تھی اور بازار بالکل کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی تجارتیں، کاروبار طوطی بول رہے تھے۔ لیکن وہی کچھ دیر بعد جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد ویران ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب وہاں پر ان کا عمومی خطاب ہوا تو یہی کہا کہ اے لوگوں، تمہارے بازار آباد ہے لیکن مسجد ویران ہے۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری مسجدوں کے ویران ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر ویران ہو جائے اور اجڑ جائے۔ بات انہوں نے کہی، مدتیں گزر گئی، 30-40 سال گزر گئے، اور ہم نے دیکھا برما کا پھر کیا حال ہوا کہ وہاں پر مسلمانوں کی املاک کو برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کیا گیا، اور ان کی عزتیں عصمتیں لوٹی گئی، سب کچھ اجاڑ دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھوں گے، ہمارے گھر آباد رہیں گے۔ اللہ کا گھر ویران ہوگا، ہمارے گھر ویران ہوں گے۔ اس لیے ہم محلے والوں پر ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد کو ہم آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا جو طبقہ ہے ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، باقی حضرات غائب ہے۔ اپنے دنیاوی گھروں کی فکر ہوئی، الحمدللہ سب جمع ہو گئے، اور ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کا گھر آباد کریں۔ اللہ کا گھر آباد رہے گا انشاءاللہ، دنیا گھر انشاءاللہ آباد رہیں گے، اور اس کو کوئی دنیا کا کوئی طاقت اس کو بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم اپنے گھروں کو آبادی کی فکر کریں گے، اللہ کا گھر ویران کریں گے، تو نہیں پھر خدا نہ کرے کہ ایسے حالات آئے کہ ہمارے گھر بھی اجڑ جائے۔ اس لیے میں یہی التجا کروں گا اپنے محلے والوں سے کہ اللہ کے گھر کی آباد کرنے کی فکر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اس محلے کو ہمیشہ آباد رکھے، سرسبز شاداب رکھے، اور یہاں پر جو مشکلات ہے اللہ روڈ کو آخر تک پہنچائے، یہاں پر پانی کے جو مسائل ہے اللہ اس کو دور فرمائے، اور پھر ہمارے آپس میں اتحاد اتفاق فرمائے، ایک دوسرے کے رعایت اور ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے اللہ ہم کو جینے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔